دنیا میں اگر کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا کم عقل، بیوقوف اور نالائق کوئی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا احمد عیسیٰ نے نبوت کے دعوے کے بعد خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم، اور آپ یوں کہیں کہ ایک دنیا میں اگر کوئی بھی شخص ذی شعور ہو، سمجھدار ہو اور عقل مند ہو تو وہ کبھی بھی اس طرف ذہن اس کا نہیں جائے گا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، خدا نخواستہ، یا پھر اس سے بڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرے۔ میری پچھلی ویڈیو تھی، میں نے اس کے بارے میں بنائی تھی، احمد عیسیٰ کے بارے میں، اور اس کے حقائق میں نے واضح کیے تھے۔ تو اکثر لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کے ساتھ چیلنج کریں اور اس کو اسی طرح جو ہے نا آپ اس کی برائی بیان نہ کریں۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے یوں کہا۔ تو میرا ان لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ پیغام ہے، خاص کر ان لوگوں کو، کہ بھائی دوستو، میں اس بندے سے کس طرح چیلنج کروں، اس بندے کو میں کس طرح چیلنج کر دعوت دوں کہ جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ خدا کی تعریف کیا ہے۔ اگر وہ شخص جس نے نام نہاد کتاب آگے رکھی اور کہا کہ یہ کتاب میرے اوپر نازل کی گئی ہے، تو میرا اس شخص سے ایک سوال یہ ہے کہ بھائی اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو تجھے خدا کی صفات کے بارے میں علم ہی نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اگر یہ شخص اتنے دعوے کرتا ہے تو اس کی بے وقوفی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس سے بڑی بے وقوفی اس کی یہ تھی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو دو الفاظ میں سمجھاؤں۔ اگر کوئی شخص دین اسلامی کی تعلیمات پر عبور حاصل کر چکا ہو، اور یعنی یوں سمجھا ایک شخص کو حلال حرام، جائز ناجائز کچھ تھوڑے کی بھی تمیز ہو، تو اس کا ذہن اس طرف بالکل نہیں جائے گا کہ میں ایک بندہ خدائی کا دعویٰ کروں یا نبوت کا دعویٰ کروں۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ اس کو اپنے رب کے بارے میں معلوم ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ رب ایک ایسی ذات ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس نے لوگوں کو پیدا کیا، پر اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ تو اس شخص کو اس کا بھی علم نہیں کہ بھئی رب کس کو کہتے ہیں۔ اگر اس کو یہ علم ہوتا کہ رب کس کو کہتے ہیں تو یہ شخص کبھی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اس نے ایک حرکت کی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس سے بڑی حماقت اس نے یہ کی کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ جائے کہ اس کو تھوڑی شرم آنی چاہیے تھی اور تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے تھا کہ آیا میں کیا بول رہا ہوں۔ وہ شخص جو ایک چھوٹی سی جگہ میں بیٹھ کر چھپ کر لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے، بھائی اگر آپ کو چیلنج کرنا ہے آپ اپنا ایڈریس دے دو۔ لوگ بہت ہیں، میں تو سب سے پہلے اس لیے انکار کرتا ہوں کہ آپ اس لائق ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی چیلنج کرے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں، نبی کی صفات کیا ہے۔ ایک بندے کو یہ نہیں پتا تو اس کا چیلنج قبول کرنا تو بات کی بات ہے۔ ہم اس کا چیلنج مانتے ہی نہیں، ہم اس کی باتوں کو محض لو اور بیکار سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس کو منہ اٹھایا اور چل دیے اور کہنے لگا کہ میں آپ کا رب، اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ نعوذ باللہ۔ آپ پہلے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کس چیز کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس ذات کا نام ہے۔ اس شخص کو یہ نہیں پتا تو ہم اس سے بالکل چیلنج اس کا قبول نہیں کرتے۔ بالفرض اگر ہم اس کا چیلنج قبول کر بھی لیں، بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے کہ ہم نے اس کا چیلنج قبول کر دیا، تو بھائی آپ اپنا ایڈریس تو دو، آپ اپنا پتہ تو دو۔ اغیار کے گود میں بیٹھ کر مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والوں، تم ذرا اپنا صحیح ایڈریس تو دو۔
پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چیلنج کرنے کے لیے کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو عرض اس ویڈیو میں صرف اتنا کرنا تھا کہ آپ نے ایک غلطی کی کہ میں نبی ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہم آنکھیں بند کر کے آپ علیہ السلام کے اس قول کو سر پر رکھتے ہیں، اور اس قول کو ہو بہو جس طرح آپ نے کہا ہم اسی طرح مانتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی آیا جھوٹا ہوگا۔ حدیث میں جب آ گیا تو حدیث کے سامنے سرخم تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو آپ کو چاہیے کہ ذرا سے، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک بندے کو اگر دینی تعلیمات نہ ہو تو وہ شخص کچھ بھی کہہ دیتا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ انا ربکم الاعلی نعرہ لگانے والے نے اس کا اللہ نے کیا حشر کیا۔ تو اس بندے کی باتیں محض لغو ہے، اور میں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ بھی کرتا ہوں کہ اس بندے کا ایک فیس بک پہ پیج ہے اللہ والے کے نام سے، اور اسی طرح اس کے یوٹیوب چینل بھی کچھ ہیں جس میں یہ بندہ اپنے لغویات، فضولیات، بکواسات بکتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اس چینل کو انسبسکرائب کر دیں، اور اس پیج کو جو فیس بک پہ اس کو ان لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔